بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صحافی عزیز میمن قتل کیس کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کیس کو ہم کافی عرصہ سے فالو کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی آئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا آیا ہوں، اور اب آ کر جس کا ہمیں اندیشہ تھا، جو ہم پہلے دن سے جو بات کر رہے تھے کہ یہ سوسائیڈ نہیں ہے بلکہ یہ قتل ہوا ہے اور اس مظلوم صحافی کو قتل کیا گیا ہے، آج آ کر وہ یہ 16 فیب کو اس کی لاش ملی تھی اور اب مئی ختم ہونے والا ہے، آج 30 مئی ہے، اور آج جو اس کے بارے میں ہمارے پاس ذرائع کی خبر پہنچی ہے، کیونکہ کل جو اے آئی جی ہیں سندھ کے، انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے، تو 29 مئی کو ڈسکلوز کیا جا رہا ہے، 16 فیب کو اس کی لاش ملی ہے۔ اتنا عرصہ جدوجہد کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس کو کسی دشمنی کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے، وہ کوئی سوسائیڈ نہیں تھا، کوئی انسیڈنٹل موت نہیں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اے آئی جی جو ہیں ان کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، جو اے آئی جی غلام نبی میمن ہیں سندھ کے، یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں۔ پہلے اور ایک اے آئی جی صاحب تھے، یہ وہ اے آئی جی صاحب تھے جنہوں نے پارلیمنٹ میں سینٹ کمیٹی کے سامنے جا کر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کا جو قتل ہے وہ سوسائیڈ ہے، وہ کوئی قتل نہیں ہوا، اور اس کی جو ڈیتھ ہے وہ خودکشی کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ بعد میں جب ایک جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے، جے آئی ٹی میں اسی کو سربراہ بنایا جاتا ہے، جس کے اوپر عزیز میمن کا جو بھائی ہے عبدالحفیظ میمن، جو اس کیس کو دیکھ رہا ہے، اس نے اعتراض اٹھایا تھا، اور اس کے اعتراض اٹھانے کے بعد چینج کر دیا گیا تھا، اور بعد میں پھر نئے اے آئی جی صاحب کو اس کا انچارج بنایا گیا تھا، سربراہ بنایا گیا تھا جے آئی ٹی کا۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں سندھ پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ سندھ پولیس تو خود مجرموں کو بچا رہی تھی۔ سندھ پولیس نے پہلے دن ایف آئی آر غلط کاٹی، اس کے بعد سندھ پولیس نے پوسٹ مارٹم کروایا، پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹرز نے غلط جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی، جس میں جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ کسی اور نے اس کو کیا ہے، وہ ہوموسائیڈ نہیں بتایا بلکہ وہ سوسائیڈ بتایا۔ اور اس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کلوز کر دی، پولیس نے کہا کہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس سے یہ لگے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر جو ایس پی تھے نواب شاہ کے، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت دفعہ ملا ہے عزیز میمن، میری کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے یا اس کو کسی طرح کا تھریٹ ہے۔ اب آ کر یہ جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی دشمنی کی بنیاد پر قتل کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دشمنی ہوتی تو وہ ایس پی صاحب کو خود بتاتے، اور ایس پی صاحب جو یہ کہانی گھڑ رہے تھے وہ صرف اور صرف جھوٹ کی بنیاد پر تھی، اور وہ اس مرڈر کو سوسائیڈ کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے۔ میرے نئے جو سننے والے ہیں ان کے لیے میں ان کی میمری ریکال کروا دوں کہ یہ صحافی عزیز میمن کا قصور یہ ہے، اور یہ فیمس تب ہوا تھا جب بلاول بھٹو نے ٹرین مارچ کا آغاز کیا، اور ٹرین مارچ میں وہ غریب جو ہاڑی مزدور ہیں، جو دیہاڑی پر آتے ہیں، ان کو لے کر آئے تھے، اور صحافی عزیز میمن نے ایک ویڈیو کی تھی، اور یہ وہاں کے مقامی اخبار میں کام کرتا ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ 200 روپے دے کر بلاول زرداری کی جو ٹرین مارچ ہے اس میں عورتوں کو زبردستی پکڑ کے لایا گیا ہے، اور بعد میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو 200 روپے بھی نہیں دیے گئے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی۔ یہ اس بیچارے کا قصور تھا اور کوئی قصور نہیں تھا، اور یہ اس کی دشمنی تھی۔ باقی اس کی ایک لوکل ایریا کا وہ رہنے والا ہے، اس کی کون سی دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس کی دشمنی صرف یہ تھی کہ اس نے سچ بولا تھا، اور سچ بولنے کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اس کو جان سے جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اس کیس کو چھپایا، اس قتل کو دفنانے کی کوشش کی، کیونکہ میڈیا پہ کے اوپر آ گئے تھے، اور ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یا جو ہمارے صحافی ہیں، جو لفافہ صحافی یا جن کو ہم وظیفہ خور صحافی کہتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جب میں وظیفہ خور صحافیوں کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں 6-7 نام تو اسی وقت آ جاتے ہیں۔ اس میں حامد میر ہو سکتا ہے، اس میں سہیل وڑائچ ہو سکتا ہے، سلیم صافی ہو سکتا ہے، طلعت حسین ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ایک پوری یہ گینگ ہے کرپٹ مافیا کی، تو انہوں نے آج تک اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، اور شاید یہ نہیں سمجھتے، ان کو یہی لگتا ہے کہ میر شکیل الرحمان کا جیل میں رہنا کوئی آزادی صحافت کے اوپر حملہ ہے، کیونکہ وہ ان کا باس ہے اور ان کو تنخواہ دیتا ہے، اور اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اور یہ غریب صحافی تھا، اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے بلاول زرداری کی گستاخی کی تھی، اور بلاول زرداری کی گستاخی میں کیونکہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ہوا ہے میڈیا کی نظر میں، اس لیے میڈیا اس بات کو کبھی بھی نہیں
اٹھائے گا، لیکن کیونکہ ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھانا ہمارا بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم نے اس کیس کو ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہم آگاہ کرتے رہے، اور ہم اتھارٹیز سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ اس کیس کو دفنایا نہ جائے، بلکہ اس کیس کے اصل جو ملزمان ہیں ان تک پہنچا جائے۔ اب ہوا کیا کہ عبدالحفیظ میمن، جو کہ عزیز میمن کا بھائی ہے، اس نے علاقہ مجسٹریٹ کو ایک درخواست دے دی، اور وہ کسی سمجھدار وکیل کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو یہ پولیس نے کبھی بھی ریلیف نہیں دینا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس مینج ہوئی ہے یا ڈاکٹرز مینج ہوئے ہیں پوسٹ مارٹم بنانے والے، تو آپ علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دیں قبر کشائی کی، اور ساتھ درخواست دی جائے کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، کیونکہ جو پہلا اس کے اندر جو رپورٹ تھی جو تیار کرنے والے تھے وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جب میڈیکل بورڈ بنایا جاتا ہے تو وہ دو یا دو سے زیادہ ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں۔ ساتھ میڈیکل بورڈ کی درخواست دے دی، ساتھ قبر کشائی کی درخواست دے دی۔ قبر کشائی ہوتی ہے کافی مہینوں کے بعد، اور قبر کشائی کے بعد جب وہ ڈی این اے کے اور باقی جو سیمپلز لیے جاتے ہیں وہ لیبارٹریز میں بھیجے جاتے ہیں، اور اس کے بعد رپورٹ آتی ہے کہ جو اس کی باڈی ہے اس سے اور لوگوں کا بھی ڈی این اے ملا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کو وہ ریزسٹ کرتا رہا، جب اس کا قتل ہو رہا تھا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ آگے سے مقابلہ کرتا رہا، اور ایسے میں اس کی جان گئی، وہ کوئی سوئسائڈ نہیں تھا بلکہ ہوموسائڈ تھا، اور یہ قبر کشائی کی رپورٹ نے آ کر یہ چیزیں کلیئر کی۔ اس کے بعد اب کیونکہ پولیس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا، جب میڈیکل آ گیا تھا اور میڈیکل کی بنیاد پر ان کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، انہوں نے جو مرڈرر ہے جس کا نام نذیر بتاتے ہیں، ملزم نذیر، اس کو پکڑ لیا، جس کا ڈی این اے میچ ہوا پولیس کی اکارڈنگ ٹو پولیس، اس کا ڈی این اے میچ ہو گیا، اور اس نے آ کر عدالت میں اسٹیٹمنٹ بھی دے دی، اور اس کے اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر دو لوگوں کو اور بھی اریسٹ کیا گیا۔ نذیر ملزم اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، اور جو دو ملزمان اریسٹ ہوئے تھے وہ اس وقت فزیکل ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اگر پولیس کسی کے اوپر پریشرائز کرے، پولیس کسی کو ہراساں کرے، بلیک میل کرے، اور کسی ملزم سے یہ کہے کہ وہ اقبال جرم کر لے، تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اقبال جرم پولیس کے سامنے تو کیا جاتا ہے، کبھی بھی جا کر 164 سی آر پی سی کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی بیفور دی ایریا مجسٹریٹ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ایویڈنس کا حصہ بن جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ایس ایس پی مفخر عدیل کا بتایا کہ پولیس نے وویلا مچایا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا، لیکن پولیس نے اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس کی 164 سیکشن 164 سی آر پی سی کی اسٹیٹمنٹ نہیں کروائی، کیونکہ جو پولیس کے سامنے بیان تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اگر وہ بیان چلا جاتا مجسٹریٹ کے سامنے ہو جاتا تو پھر اس کی ویلیو تھی اور وہ ایویڈنس بن جاتی، اور وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ ملزم تھا تو ملزم پاگل ہے کہ اس نے جا کے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے بات کو مان لیا ہے یا اس نے کنفیشن کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملزم کے اوپر یا تو پریشر ہے، یا اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کنفیشن کر لیں، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم کہیں نہ کہیں دیت کی طرف لے جائیں گے میٹر کو، ہم کچھ بھی کر لیں گے لیکن آپ کو ہم بچا لیں گے، آپ یہ جو سارا قتل ہے اس کو ذاتی دشمنی بنا کر اپنے کھاتے میں ڈال لیں، تاکہ انگلی بلاول بھٹو پر نہ اٹھے، تاکہ انگلی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر نہ اٹھے۔ اب یہ جو ان سے اب یہ میری ایک اوپینین ہے، ایک لیگل اوپینین، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ملزم، اگر ملزم نے بھی اپنے وکلاء سے مشورہ کیا ہوگا، کبھی وکیل یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ جا کے کنفیشن کر لیں جج کے سامنے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس والوں کی مار کے ڈر سے پولیس کے سامنے مان لیتے ہیں، جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہ مکر جاتے ہیں۔ لیکن یہ اے آئی جی صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے جج کے سامنے بھی، مجسٹریٹ کے سامنے بھی کنفیشن کر لیا، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور اس کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور اس کو یہ امید دلوائی جا رہی ہے کہ کہیں آپ جو اس کو مان لیں، کنفیشن کر لیں، اور یہ جو مصیبت ہے یہ اپنے گلے ڈال لیں، اس کے بعد ہم مینیج کر لیں گے، اور ہم آپ کو یا بری کروا لیں گے یا ہم صلح صفائی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یہ ہونے جا رہا ہے ڈراپ سین اس کیس کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارا سسٹم کتنا غلیظ ہے اور کتنا کرپٹ ہے۔ پہلے ایف آئی آر نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل سے ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر غلط کی گئی، اس کے بعد پولیس نے اس کو کلوز کر دیا کیس کو، اے آئی جی لیول کا آفیسر جا کر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے سینٹ کمیٹی کے سامنے، وہ کہہ رہا ہے کہ سوسائڈ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، عدالت میں گئے، عدالت سے ریلیف ملا، قبر کشائی ہوئی، نیا میڈیکل بورڈ بنا، رپورٹ آ گئی، اب اس کے بعد ملزم پکڑے گئے، لیکن اصل ملزمان تک پھر بھی ہمارا نظام اتنا بندھا ہوا ہے کہ اصل ملزمان تک وہ نہیں جانے دے گا، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے اور ہم اس کیس کو فالو کرتے رہیں گے۔ اب صرف میری
عبدالحفیظ میمن سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کے لیے دیت کے نام پر یہ جو دیت وہ کوئی اپنی دیکھیں، اگر تو وہ ود کنسنٹ لیتے ہیں تو وہ تو ان کا ایک شرعی رائٹ ہے، قانونی رائٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں دیت تو زبردستی دلوائی جاتی ہے۔ تو آپ خدا کے لیے اگر آپ کو زبردستی کیا جائے، اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ کو فائنینشیل پرابلمز ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی اور جو عزیز میمن کی فیملی ہے اس کو ضرورت ہے، تو آپ دیت کے اوپر کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کو پریشرائز کیا جائے، بلیک میل کیا جائے، تو خدا کے لیے اگر کوئی ایک کھڑا ہو گیا ان کے سامنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک انہوں نے ایک عادت ڈال لی ہے کہ بندہ مارا، بندہ مارنے کے بعد فیملی کو مینیج کی اور دیت لے لی، تو جو لوگ ان کے حق میں بولتے ہیں وہ بھی ایک دن چپ کر جاتے ہیں کہ ہم کس حد تک بولیں، ہم بولتے ہیں، اس کے بعد وہ پارٹیز آپس میں صلح کر لیتی ہیں اور ہم پھر وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ اگلے آ کے ہم سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ جو اتنا بولتے تھے کیا ہوا۔ تو خدا کے لیے اس نظام کو قربانی دیں، کسی نے تو صحیح کرنا ہے، کوئی تو کھڑا ہوگا اس نظام کے سامنے۔ اور دوسری میں اے ایس جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بڑی محنت کر کے یہ سارا کچھ چیلنج کر لیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا، لیکن ان پولیس والوں کو پکڑیں جنہوں نے غلط رپورٹس بنائی، جنہوں نے غلط ایف آئی آرز اور جنہوں نے غلط انویسٹیگیشن کی، اور اس ڈاکٹرز کو پکڑیں جس نے پوسٹ مارٹم غلط کیا، اور اس ایس پی کو پکڑیں جس نے کہا کہ میرے سے اس کی بات ہوئی تھی، اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اب یہ ساری چیزیں جب سامنے آ گئی ہیں تو ان سارے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تاکہ کل کوئی کسی مظلوم کے قتل کو اس طرح اندھیرے میں نہ دھکیلے اور ہر مظلوم کو اس ملک میں انصاف ملے۔ بہت شکریہ۔